بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ شریف کے آستانے سے آپ کا تعلق تھا اور یہ کمال صاحب سوز و ساز شخصیت تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی شریف کے کمال شارع تھے اور رموز معرفت کے خاص طور پہ رازدان تھے۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمانے لگے کہ اس جہان میں اللہ کے خزانے تو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں اور اللہ نے اس کائنات کو بہت کچھ عطا فرما رکھا ہے، لیکن ہر بندے کا اپنا ذوق اور اپنا ظرف ہوتا ہے جس کے مطابق اس کو خیرات ملتی ہے۔ اگر انسان اپنی جستجو ٹھیک کر لے اور اپنا ظرف بہتر کر لے اور اپنے ذوق کو بلندی دے دے تو پھر اس کو اللہ کریم ویسا ہی خزانہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ مثال بیان فرمانے لگے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی مثنوی شریف کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے معرفت کا پیالہ تھا، یعنی اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام چہرہ یوسف سے اللہ کی معرفت کا جام پیا کرتے تھے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو رونے کی وجہ بھی یہ تھی۔ پیغمبر کے صبر و ثبات سے یہ بات بعید ہے کہ وہ بیٹے کے فراق میں اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے۔ اصل میں ان کا رونا وہ اللہ کے شوق میں تھا، اللہ کی تجلیات کی شوق میں تھا کہ جب چہرہ یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا، گویا وہ شیشہ، وہ آئینہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا جس شیشے میں سے وہ اللہ کی تجلیات کو دیکھا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں وہی چہرہ یوسف زلیخا کے لیے ہوس کا پیالہ بن گیا۔ زلیخا نے اس سے ہوس کا پیالہ پیا اور اس نے پھر آپ سے وہ جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور ان کی عصمت کے اوپر، معصومیت کے اوپر کوئی حرف نہ آیا۔ اور اسی چہرے کو جب بھائیوں نے دیکھا تو انہوں نے اس سے حسد کا پیالہ پیا، کہا کہ یہ والد گرامی یوسف کے اوپر ہی فریفتہ ہیں اور ہمہ وقت یوسف کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، تو حسد کے شکار ہو گئے۔ تو چہرہ تو ایک تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے چیز اور وہاں رکھی ہوئی تھی، اور زلیخا اس سے ہوس کا پیالہ پی رہی تھی اور بھائی اس سے حسد کا پیالہ پی رہے تھے۔ اس لیے انسان کو اپنا ذوق بہتر رکھنا چاہیے۔ جب فطرت پاکیزہ ہو، جب سوچ پاکیزہ ہو، جب سوچ کے دھارے درست ہوں، جب اللہ کریم اپنے بندے کو اخلاص نصیب فرما دے اور بندہ اللہ کی تلاش میں ہو اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو، تو پھر اس کو اللہ کریم اور جہان عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے تو پھر وہ بربادی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں نماز ایک ایسا ہی خزانہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم نماز واقعتاً نماز بنا کے پڑھیں تو یہ ہمیں بہت سارے راستے ہمارے لیے اللہ کے عرفان کے کھولتی ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے لگیں تو ایسے نہیں کہ جیسے کوئی سرے راہ آپ کو کوئی بندہ مل گیا تو آپ نے جاتے جاتے اس کے ساتھ سلام کیا، ہاتھ لیا اور آگے چل پڑے، یعنی اس کے لیے آپ کے سینے میں کوئی پیار نہیں تھا، کوئی الفت نہیں تھی، چاہت نہیں تھی، بس ایک سرسی سا سلام ہوا، بندہ آگے چلا گیا۔ یہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے ضروری ہے کہ تعلق بنے طالب و مطلوب کا، محب اور محبوب کا، عاشق اور معشوق کا، قاصد اور مقصود کا، عابد اور معبود کا۔ پہلے یہ تعلق بنے، دل کے اندر جستجو ہو، ذوق ہو، درد ہو، اور پھر بندہ جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہے گا تو پھر اس کی نماز اس کے لیے معرفت کے خزانے کھول دے گی۔ تو اس کے اوپر میں نے ایک کتاب لکھی تھی، نماز کا ترجمہ اور تشریح۔ تو میں نے جب حضرت پیر سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس کے اوپر ایک صفحہ مجھے تحریر فرما دیں تبصرے کے طور پر۔ تو فرمانے لگے ویسے میں
لکھنے کا بندہ تو نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ تو میں کتاب دے کے آ گیا، تو مجھے بعد میں دوستوں نے بتایا، ان میں مولانا محمد اعظم بودلہ صاحب بھی ہیں، وہ آپ کے خاص مرید ہیں۔ فرمانے لگے کہ جب آپ آ گئے تھے تو پیچھے جب پیر صاحب نے کچھ کتاب کا مطالعہ کیا تو فرمانے لگے کہ رضوی صاحب نے یہ کتاب کسی مے خانے میں بیٹھ کے لکھی ہے، اتنا ذوق ہے اس کے اندر۔ تو اصل میں تو میں بات ان کی کر رہا تھا، تو یہ برسبیل تذکرہ ان کے ذوق کی بات کرتے ہوئے مجھے کتاب کی بات یاد آ گئی۔ تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ کتاب کی مشہوری کر رہا ہوں، ہاں اگر آپ اس سے متعارف ہوئے ہیں، آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بھی ذوق ملے گا۔ لیکن یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کمال انسان تھا، اور کمال اس کی نظر تھی، اور کمال ان کا ذوق تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔